چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہم خیال ہمارے ساتھی گوا سے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، جن کا نام ہے فیاض احمد جامعی سے میں گزارش کرتا ہوں شرم و حیا کے متعلق آپ کچھ باتیں ہم سے کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحياء من الله حق الحياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. معزز ذی وقار ابھی کی نشست کے محترم فضیلت الشیخ محمد ادریس عمری حفظہ اللہ اور دوسری نشست کے صدر محترم شیخ محمد زبیر عمری مدنی حفظہ اللہ اور معزز اور میرے استاذ فضیلت الشیخ عبد الرحیم جامعی اکی آلوری حفظہ اللہ اور اسٹیج پر موجود تمام ذی وقار علماء کرام اور ذمہ داران اور پنڈال میں موجود مہمان اور نوجوان بچوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، اور کے بعد ہمیں اسلام میں توحید جیسی. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس روایت کے اندر ہمارے لیے ایک بہت اہم ترین نصیحت ہے. اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ تمام اللہ رب العالمین سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو کسی کا جواب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. لیکن کیا غور کریں حقیقت میں ہم اللہ سے حیا اور شرم کرتے ہیں؟ میں نے جو روایت بیان کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین سے حیا کا حق بتایا گیا ہے. اگر وہ حیا کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں تو پھر الحمدللہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی ایمان سے جڑی ہوئی نعمت حیا عطا کی ہے.
آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کو سنیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، استحیوا من اللہ حق الحیا، حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، یقیناً ہم اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں، اللہ اس بات پر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حیا جیسی نعمت عطا کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ حیا سے میری کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لیس ذاک، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، بلکہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ان تحفظ البطن وما ہوا، پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کی جائے، وتحفظ الرأس وما وعى، اور سر سے جڑی حفاظت کی جائے، وتتذکر الموت والبلا، موت اور موت کے بعد ہڈیوں کے سڑ گل جانے، یعنی اخروی زندگی کو یاد کرنے، اس کا تذکرہ کرنے، اور فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جسے آخرت طلب ہے، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، اسے چاہیے ترک زینت الدنیا، دنیا کی زینت کو وہ ترک کر دے۔ آپ نے اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا فمن فعل ذلك، جس نے یہ کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ ذرا بتائیں اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلی چیز سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت۔ آپ خود غور کریں، یہ ہمارا سر ہے اور اس سر سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، اور ہمارے سروں پہ موجود یہ بال ہیں، ہمارے چہرے مردوں سے متعلق بال ہیں، اور پتہ نہیں ہمارے اس چہرے سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے متعلق احکام موجود ہیں۔ سر کے بال کیسے ہوں، ہماری داڑھی کیسی ہو، ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، ہماری آنکھ کی کیا حالت ہونی چاہیے، ہمارے کان کیا کرنے چاہیے، یعنی سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں سے متعلق کہا گیا تحفظ الرأس وما وعى، سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، اور اس کی سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ یہ سر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اور الحمدللہ بحیثیت اہل الحدیث ہونے کے ہمارا سر کبھی کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ ہمارا امتیازی شرف اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لیکن توحید کے حاصل کرنے کے بعد ہم اس بات سے نڈر ہو جاتے ہیں بطور اہل الحدیث ہونے کے، شاید میری بات آپ کو گراں گزرے، سخت لگے، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم یقیناً اہل الحدیث ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور ہم توحید کو اپنانے والے بھی ہیں، ہم شرک سے بچنے والے بھی ہیں، دوسروں کو بھی ان دو باتوں کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری دیگر اعضاء ہیں، اس سر سے کیا ہم نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ کیا اہل الحدیث ہونے کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور شرک سے بچنے والے ہیں، ہم بدعات سے بچنے والے ہیں، سنتوں کو عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری بس یہی پہچان ہے؟ یا یہ ہمارے اخلاق میں نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں؟ آج ہمارے کان پتہ نہیں کس کس کی باتوں کو سننے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اپنے پڑوسی کی باتوں کو سننے میں لگے ہیں، کبھی اپنے کسی لگے ہوئے ہیں، یعنی تجسس کے انداز میں۔ اور اس کے علاوہ ہماری یہ کان فلم بینی کے وقت میں میوزک سنتے ہیں، اور ٹریولنگ کے وقت میں ہو یا دیگر اوقات میں ہو ہم یہ میوزک کو سنتے ہیں۔ یہ کان کیا ہیں؟ یہ اللہ کا کلام سننے کے لیے ہیں، اللہ اور اس کی طرف سے دی گئی نصیحتوں کو سننے کے لیے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو بات جاتی ہے وہ یہاں پہنچتی ہے، اور جو چیز یہاں پہنچتی ہے وہ ہمارے تمام اعضاء کو درست کرتی ہے۔
اسی لیے یہاں میں مختصراً یہی کہوں گا کہ اگر ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں تو ہم جہاں اس سر کی حفاظت کرتے ہوئے اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہی چیزیں دیکھیں جن کو دیکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو فلموں کے ذریعے ہوں، ڈراموں کے ذریعے ہوں، شوبیز کے ذریعے ہوں، یا پھر واٹس ایپ کے اندر آنے والے اسٹیٹس کے ذریعے ہوں، یا ڈی پی کے ذریعے ہوں، یا فیس بک کے اندر لگی ہوئی ڈی پی کے ذریعے ہوں، یا کئی نہ کئی اعتبار سے ہم فلم بینی اور عریانیت پر مبنی ان آنکھوں اور ان کانوں سے جو ہے نا محدود ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھیں۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج ہم جب ہوٹلوں میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہمارے پتہ نہیں پیسہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا پیسہ کہاں ایک مرتبہ گئے، ایک بیٹھک میں 100 سے 150 روپے، 200 300 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس کے اندر پریمیم دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو جب اسکرول کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں کئی طرح کے ایڈز آتے ہیں، جس کے اندر پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو اور دیگر تمام نوجوانوں کو جو ہے نا ورغلانے کے لیے، ان کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے کیسے کیسے ایڈز آتے ہیں۔ آپ سے میں کہوں گا 150 کے اندر، 149 کے اندر پریمیم ملتا ہے یوٹیوب کا، آپ اس کو استعمال کریں، کچھ زیادہ رقم نہیں ہے منتھلی آپ کے لیے، اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے، کیونکہ جب آپ یوٹیوب کھولیں گے تو کسی کا آپ کو ایڈ نہیں آئے گا، کسی کی طرف کسی برائی کی طرف آپ کی نظر نہیں پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے ان تمام ذرائعوں کو اختیار کرنے والے بنے جو ہماری آنکھوں کو محفوظ کرتے ہوں، جو ہمارے کانوں کو محفوظ کرتے ہوں، اور ہماری زبان، اللہ معاف کرے، ہم زبان سے جہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وہی ہم دوسروں کی چغلیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت سے متعلق کتنے پیارے احکامات دیے ہیں اور کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں، مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنے سر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے، تو یقین مانیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنی زبان، اپنے سر اور اپنے داڑھی، اس سے بھی متعلق کتنے نوجوانوں کو دیکھیں، آپ کتنے نوجوانوں کو دیکھیں، سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اہل الحدیث کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کتاب والے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمارے سر کے بال کیسے ہوں۔ آج ہماری ایک پہچان بنی ہوئی ہے نوجوانوں کی، آدھے بال مڈاتے ہیں، آدھے بال رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ کا منع کردہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بال آپ کو رکھنے ہیں حسن و جمال کے لیے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ یہاں تک بال رکھیں، کندھوں تک بال رکھیں، لیکن بال لمبے رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف موڑیں، اور اگر باریک کرنا ہے یا تو باریک کروائیں یا پھر آپ جو ہے نا بالوں کے اندر بغیر فرق کے اپنے بالوں کو کٹایا کریں۔ یہ جو تفریق نظر آتی ہے، دور سے دیکھیں گے تو ایسے نظر آتا ہے کہ اوپر ایک کچھ بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز اور یہاں سے پوری طرح سے جو ہے نا صاف کی گئی ہوئے بال۔ تو یہ تمام چیزیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مختصر یہی کہوں گا کہ آپ غور کریں خود کہ یہ سر اور سر سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کی حفاظت میں اگر کامیاب ہو گئے تو یقین مانیں اللہ رب العالمین سے حیا کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں۔ پیٹ میں سب سے بڑی اہم ترین چیز جو حفاظت کی آتی ہے وہ حلال کمائی ہے۔ آج ہم چوری کے ذریعے، دھوکہ دھڑی کے ذریعے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے نام پر پتہ نہیں کس کس طریقے سے، اللہ معاف کرے، عمرے کے نام تک، حج کے پیکج کے نام تک دھوکے دیے جا رہے ہیں، ہے نا۔ آپ کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہم جو کمائی حاصل کرتے ہیں اس کمائی کے ذریعے ہم پیٹ بھرتے ہیں، اور اس پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، توانائی آتی ہے، ہم اس کے ذریعے عبادتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا وہ خون حلال نہ ہو، ہمارا وہ رزق حلال نہ ہو تو ہماری عبادتیں کیسی قبول ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ
جگہ ہمیں کلوا من طیبات کہہ کر کے پاکیزہ رزق کھانے کی تعلیم دی ہے، عبادت کا تذکرہ، عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں پاکیزہ رزق حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آج ہم چوری کا مال حاصل کر رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے معاصی حال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی پراپرٹیوں کو ہڑپ کر کے ہم اس کو اپنا سمجھ کر کے بیٹھ کر کے اس کی کمائیاں کھا رہے ہیں۔ میری باتیں ذرا مشکل ہو سکتی ہیں، تنگ ہو سکتی ہیں، سخت ہو سکتی ہے، لیکن یہ آج حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے مسلم سوسائٹی کی، کہ آج ہم جہاں اللہ رب العالمین سے شرم کا ہم جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، وہاں ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سے کبھی نہ کبھی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے بعد ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اصرار ہمیں کرنا یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال کے اندر حلال کمائی کو لے کر کے، ہماری پیٹ کی حفاظت کو لے کر کے بہت زیادہ تساہل دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ لاپرواہی دیکھی جاتی ہے۔ تو پیٹ کی حفاظت یہ سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حلال کمائی کا استعمال کریں۔ اور دوسری چیز، پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں شرمگاہ ہے۔ آج شرمگاہ کی حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ کئی نوجوان کہ ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایک بری لت پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ باتھ روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر چلا جاتا ہے، گھنٹوں نہیں آتا ہے۔ مولانا بھئی گھنٹوں کون ٹوائلٹ کرتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہوتی ہے باتھ روم کے اندر کہ جو آپ کو اتنے دیر تک اس خبیث جگہ پر روکے رکھی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے استمناء کو منع کیا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کے ذریعے منی کو خارج کروانا۔ اور یہ بیماری آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت اپنے آپ سے بھی کریں اور دیگر عورتوں سے ذریعے بھی کریں، زنا کی طرف نہ جائیں، اور زنا کی طرف لے جانے تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ پیٹ سے جڑی ہوئے ہمارا دل بھی ہے۔ ہمارے دل پتہ نہیں کون کون سی باتوں کو سوچتا ہے، کس کس کے متعلق غلط گمانات رکھتا ہے، اور پتہ نہیں ہمارے دل کے اندر کتنے طرح کے حسد، کینہ، کپٹ اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں، کدورتیں بھری ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دل کو صاف کریں، ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ پیٹ سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، یہ تمام ایسے اعضاء ہیں جن سے متعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا ہمیں پہلا تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے ہاتھوں سے متعلق اور ہمارے دیگر اعضاء سے متعلق کہا کہ کل قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا اور یہ جواب دیں گے آپ کے اعمال سے متعلق۔ تو الغرض سر سے جڑی ہوئی تمام چیز اور پیٹ سے جڑے ہوئے تمام چیز، اس کے احکامات جانیں اور ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے پیٹ اور اپنے سر اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اس سے انشاءاللہ میں اور آپ اللہ رب العالمین سے حیا کا حق ادا کریں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان کی، تذکر الموت والبلا، کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کا تذکرہ کریں، موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کریں۔ آج افسوس کی بات ہے، آج ہم شادی کے موقع پر ہو یا دیگر اور تقریبات کے موقع پر ہو، سب سے بڑی چیز جس کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنی موت ہے اور موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم سے کئی چیزیں رسماً آئی بھی ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کئی غلط چیزیں مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں، اور اللہ معاف کرے، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ہماری شادیاں ایک وقت ایک پہچان تھی کہ یہ اہل الحدیث کی شادیاں ہیں، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کی شادیوں کے اندر بھی بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا موت کو یاد کریں، کیونکہ موت آپ کے دل کو نرم کرتی ہے، اور دل کی نرمی اللہ رب العالمین سے آپ کو جوڑے گی، اور اللہ رب العالمین سے جب آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے والے بھی آپ بنیں گے۔ آخر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن اراد الاخرہ، جسے آخرت طلب ہے، جو چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، تو وہ کیا کرے؟ ترک زینت الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کام کاج چھوڑ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ میرا مقصد یہ ہے، اور شریعت اسلامیہ کے مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنی طاقت کے مطابق اپنے استعمال کی چیزوں کو لیتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو بھلائے بغیر، اللہ سے غافل ہوئے بغیر، اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہوئے جو زندگی گزاریں۔ تو الغرض یہ کچھ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں۔ امید
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے حیا کا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں، پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور دنیا کی زیب و زینت میں پڑھ کر اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ اگر یہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین سے حیا کا حق ادا کیا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے شرم کرنا ایمان ہے۔ تو ہمیں اور مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے متعلق جتنے تقاضے ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔